السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی دوست مدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل مدیہ کی زبانی۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں یہ غرور عشق کا بنکپن کا پارٹ 3۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ابھی تو میں آئی ہوں، آپ ہی مجھے دلہا بھائی کے پاس بیٹھنے دینا۔ دلہا بھائی اپنی سیر و سیاحت کے قصے سنائے نا۔ خدا کی قسم مجھے بہت مزہ آتا ہے سن کر۔ میں کہتی ہوں اٹھو اور جاؤ اپنے کمرے میں، ورنہ میں بابا سے شکایت کر دوں گی۔ وہ چاروں ہاتھ سے اٹھ گئی اور ابھی کمرے میں آئی ہی تھی کہ سویرا بھی پیچھے سے آ گئی۔ کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیا اور چیخ پڑی، تمہیں شرم تو نہیں آتی غیر مردوں سے فری ہوتے ہوئے؟ غیر مرد؟ کون غیر مرد؟ ارباز کی بات کر رہی ہوں میں۔ ارباز بھائی؟ وہ تو ہمارے دلہا بھائی ہیں، اور میں ان سے فری کب ہو رہی ہوں؟ میں تو مذاق کر رہی تھی۔ اجالا کے چہرے پر مسکراہٹ پھوٹی پڑ ہی رہی تھی، جس سے سویرا کو بھی آگ لگ رہی تھی۔ دیکھو میں تمہیں تنبیہ کر رہی ہوں، ارباز سے دور رہو۔ اب تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے ارباز بھائی دل پھینک قسم کے آدمی ہیں۔ آپ تو اعتبار نہیں ہے ان پر کیا؟ زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش مت کرو۔ وہ غصے میں بھری کمرے سے چلی گئی اور اجالا کتنی ہی دیر ان کی حالات پر مسکراتی رہی، پھر رات تک وہ کمرے سے باہر نہ نکلی۔ اگلی صبح ناشتے کے وقت وہ باہر آئی تو ارباز کو بھی ناشتے کے لیے بیٹھا پایا۔ سویرا کا منہ پھولا ہوا تھا۔ ارے دلہا بھائی، آپ یہیں ہیں؟ میں تو سمجھ رہی تھی آپ چلے گئے رات کو۔ اس نے پھر لبوں پہ مسکراہٹ اور سجائی اور ان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ سویرا نے تنبیہ انداز سے ان کی طرف دیکھا، جس کو اس نے نظر انداز کر دیا۔ جانے کا پروگرام تو رات کو ہی تھا، پھر ہم نے سوچا اپنی پیاری پیاری سالی کے پیارے پیارے ہاتھوں سے بنے پراٹھے کھا کر جائیں۔ سنا ہے جادو ہے ان ہاتھوں میں۔ ان کی نظروں میں نہ جانے کیا تھا کہ اجالا تھک گئی اور اچھے تو نہیں لگا، لیکن سویرا کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ دھواں دھواں ہو رہی تھی۔ اس وقت اس کی بشاش چہرے سے ارباز کی طرف دیکھا۔ آپ کو حکم سر آنکھوں پہ دلہا بھائی، لیکن یہ خبر یقیناً کسی دشمن نے اڑائی ہے، ورنہ ہم تو آپ کے لیے پراٹھے بنانا عین سعادت سمجھتے۔ اور یوں بھی کل چھری لگ جانے پر میرا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا، اس لیے اس سے پہلے کہ وہ جملہ پورا کرتی ارباز نے ایک دم سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دکھاؤ تو کہاں لگی چھری؟ اجالا کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے تیزی سے ہاتھ چھڑایا اور وہاں سے اڑ گئی۔ امی کہاں ہیں؟ میں چائے لاتی ہوں۔ ارباز آپ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کچن میں اسے سویرا کی آواز سنائی دی تو اس کا دل جو ناگواری سے دھڑک رہا تھا ایک بار پھر مسرت سے مہک اٹھا۔ سویرا کو جلانا اور ستانا اس قدرت پہ کیفیت ہوگا، یہ تو اس نے سوچا نہ تھا۔ وہ تو ان چند دنوں میں اس سے ساری زندگی کی محرومیوں اور غفلتوں کا حساب لینا چاہتی تھی، پھر تو یہ اس کا معمول ہی بن گیا۔ جب بھی سویرا اور ارباز آتے وہ جان بوجھ کر چہرے پر مسکراہٹ سجائے ارباز کے ارد گرد گھومتی رہتی، سویرا کے دھواں چہرے کی طرف دیکھ دیکھ کر اپنے دل کی خوشیوں کا محسوس کرتی اور اپنے روح میں ارباز کی چہرے اور آنکھوں پر نظر ڈالنا بھول ہی گئی۔ اگر وہ دیکھ لیتی کہ ان کی آنکھوں میں کون سی مگر وہ تمنائیں بسیرا کر رہی ہیں تو سویرا کو اجالا نے پہلے ہزاروں بار سوچتی۔ اب روز بروز ارباز اور سویرا کو دعوت پہ بلایا ہوا تھا۔ ابھی تک بابا اور ان کی خاص حیثیت دیتے تھے اور گاہے بگاہے ان کو دعوت پہ بلا کر اظہار ضرور کرتے تھے کہ وہ کچن میں مصروف تھی۔ آج امی کی طبیعت اچھی نہیں تھی تو اس لیے ان کو کمرے میں بھیج دیا تھا۔ وہ بریانی کا گوشت بھون رہی تھی کہ ارباز اندر آ گیا۔ اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں وہ گھبرا گئی، شاید اس کی چھٹی سینس نے اس کی اصلیت کا پتہ دیا تھا، جس کو وہ مسلسل اگنور کر رہی تھی۔ آپ ادھر کیوں آ گئے؟ اندر بیٹھے نا، یہاں تو گرمی ہے، ہماری گھر والی یہاں ہے تو ہم وہاں کیا کریں گے؟ اس کے چہرے پر غبطت سی مسکراہٹ تھی۔ اجالا نے ٹھک ٹھک کا
دیکھا کیا کر رہے ہیں آپ ارباز بھائی؟ بھائی میرا مطلب تو آدھی گھر والی، سالی آدھی گھر والی ہوتی ہے نا۔ اور اس کے قریب آ گیا اجالا تھوڑا سا پرے کھسکی۔ دلہا بھائی پلیز یہ بھائی کا تکلف کیوں کرتی ہو؟ صرف دلہا کہو نا، وہ یاری سے بولا۔ آپ یہاں سے باہر جائیں پلیز۔ اس سے بے تحاشا غصہ آ گیا۔ ناراض کیوں ہوتی ہو؟ ارباز نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے جھٹکنے سے جھڑایا۔ بڑی ظالم ہو۔ اس نے کمینگی سے اس کی طرف دیکھا اور حوصلہ بڑھاتی ہو، ابھی کبھی حوصلہ افزائی کرتی ہو؟ ارباز بھائی میں شکایت کروں گی بابا سے۔ کیا کہو گی؟ وہ تمیز سے کہا کر ہنسا۔ اور تمہاری بات کا کون یقین کرے گا؟ وہ ہکا کھڑی رہ گئی، ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ تبھی سویرا کی آواز آئی تو وہ جلدی سے باہر چلا گیا اور وہ ساکت کھڑی سوچتی رہ گئی کہ اس نے کیا کر دیا تھا، انجانے میں کس آگ میں ہاتھ ڈال دیا تھا، برسوں کی تشنہ خواہشات کی تکمیل کے لیے کون سا کھیل شروع کر دیا تھا۔ آگ میں ہاتھ ڈالنے سے اپنا ہی دامن جلے گا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ سویرا کو جلا کر خوش ہونے کی خاطر میں نے ارباز سے ہنس کر بات کی تو وہ اس کو میرا حوصلہ افزائی سمجھ بیٹھا اور میں اس کے خوبصورت چہرے کے پیچھے چھپی انسان کو نہ دیکھ سکی۔ کیا ہو گیا مجھ سے؟ یا اللہ مجھے معاف کر دینا، میرا یہ مقصد تو نہ تھا۔ خدایا، میرے پیارے خدایا، مجھے بخش دینا، مجھے معاف کر دینا۔ میں اب کسی ارباز کے سامنے ہی نہیں آؤں گی۔ ساری شام وہ بے چین رہی، بے قرار اور دکھی دل کے ساتھ کاموں میں مصروف رہی۔ آنسو آنکھوں میں جھلکنے کو تھے اور اس نے بڑی مشکل سے روکے۔ ساری رات سارا وقت ارباز کی گہری گہری آنکھیں اپنے چہرے پہ محسوس کرتی رہی اور اس وقت کو کوستی رہی جب اس نے سویرا کو جلانے کے لیے اس سے ہنس کر بات کی تھی۔ دعوت ختم ہوتے ہی وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تبھی سویرا آندھی اور طوفان کی طرح داخل اندر ہوئی۔ اپنے مقصد میں ناکام ہو گئی ہو اس لیے رو رہی ہو؟ وہ روز زہر بھرے لہجے میں بولی تو اجالا نے بے اختیار سر اٹھا کر بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی تنبیہ کی تھی کہ میرے میاں پر ڈورے ڈالنے کا ارادہ ختم کر دو، لیکن تمہیں شاید مجھے سمجھ نہیں آئی بات۔ آج بھی ارباز بہت غصے میں ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی بہن کو روک لو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ آج بھی تم نے ان کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، اگر تم باز نہ آئی تو میں نے بابا سے شکایت کر دوں گی۔ لیکن سویرا آپی، میں نے ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ شرم سے زمین میں گری جا رہی تھی، لیکن اتنے شرمناک الزام کا دفاع نہ کرنا بھی ضروری تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا ارباز بھائی، خود ہی میں نے خود تمہیں اس کی حوصلہ افزائی کرتے دیکھا ہے۔ مسکرا کر مرد کو دعوت دی جائے تو مرد تو ہوتے ہی بنورا صفت میں برائے مہربانی پر الزام مت لگانا، میں نے خود تمہیں ان پر ڈورے ڈالتے دیکھا ہے۔ وہ اپنا سارا زہر اس پر انڈیل کر چلی گئی اور وہ گم سم شکستہ وجود لیے کمرے میں بیٹھی رہی۔ اس کا دل سوکھے پتے کے مانند کانپ رہا تھا اور آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب نکل کر سارے لباس کو بھگو رہا تھا۔ تبھی امی اندر آئیں اور اسے دیکھ کر ہوش بختہ ہو گئیں۔ وہ بری طرح روتے ہوئے ان سے لپٹ گئی۔ امی، میرا قصور کیا ہے؟ سویرا آپی میرے اوپر اتنا بڑا الزام لگا کر چلی گئی اور ارباز بھائی کو اپنا بھائی ہی سمجھتی ہوں۔ مجھے سب کیوں ایسا سمجھتے ہیں؟ میں کوئی غلط کام نہیں کرتی، لیکن بابا پھر بھی مجھ سے محبت نہیں کرتے اور سویرا آپی سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے مجھے اپنی سگی بیٹی ہی نہیں سمجھتے۔ ایسا کیوں ہے امی، ایسا کیوں ہے؟ فرزانہ کا دل خون خون رو رہا تھا۔ برسوں دل میں مچلتی حسرتیں ناسور بن گئی تھیں اور وہ اسے گلے سے لگائے خون کے آنسو بہاتی رہی۔ پھر کتنے سارے دن یوں ہی گزر گئے۔ سویرا اور ارباز نے آنا کم کر دیا اور اگر وہ آتے تو بھی وہ باہر نہ نکلتی، بس تھوڑی دیر سب کی موجودگی میں باہر بیٹھتی اور پھر اندر چلی جاتی۔ ان دونوں کا کالج میں چھٹیاں تھیں۔ امی ابو کے کوئی کزن فوت ہو گئے تھے، ان کو چونکہ امتحان ہونے والے تھے اس لیے وہ گھر میں ہی رہ گئی۔ امی نے سویرا کو تاکید کی تھی کہ رات کو اس کے پاس رہنے آ جائے تاکہ وہ اکیلی نہ ہو۔ ابھی اس نے ناشتہ کیا تھا کہ دروازے پر بیل ہوئی۔ اس وقت ایسی آئی تھی کہ اس لیے اس نے دروازہ کھول دیا، لیکن وہاں ماسی کی جگہ ارباز تھا۔
ارباز بھائی آپ آفس نہیں گئے؟ اس دروازے کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا، دل ایک دم خوف زدہ ہو گیا۔ آفس ہی جا رہا تھا، پچھلی بار آیا تھا تو ایک امپورٹنٹ فائل یہاں بھول گیا تھا، تو آج وہ بہت ضروری تھی اس لیے لینے آیا ہوں۔ آپ ٹھہرے، میں لا دیتی ہوں۔ لیکن ارباز دروازے کو دھکیل کر اندر آ گیا۔ تم رہنے دو، میں پتہ ہے کہاں رکھی ہے، میں تمہیں دیر لگے گی۔ وہ ڈر کے مارے وہیں کھڑی رہی، اس کا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ کتنی دیر گزر گئی وہ نہ آیا تو اس نے فکر ہوئی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی لاؤنج میں آئی۔ ارباز بھائی کہاں ہیں آپ؟ فائل ملی یا نہیں؟ لیکن ارباز لاؤنج میں کہیں نہ تھا۔ شاید پچھلی بار وہ جس کمرے میں ٹھہرے تھے وہیں فائل ہوئی ہوگی۔ وہ لاؤنج میں کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگی۔ ارباز باہر نہ آیا، وہ پریشان ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے کمرے میں ٹھا کر کے کچھ کرنے کی آواز آئی تو ساتھ ہی ارباز کی دردناک چیخ کی آواز آئی تو وہ دوڑتی ہوئی اندر آئی۔ ارباز فرش پہ کھڑا ہوا تھا اور اس کے منہ سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ ارباز بھائی کیا ہوا؟ وہ گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گئی اور ارباز نے جھٹ کر اسے اپنے باہوں میں دبوچ لیا، اسے گھسیٹتے ہی بیڈ پر پھینکا اور کمرے کی کنڈی چڑھا کر واپسی آیا۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ ارباز بھائی پلیز۔ اس کا رنگ سفید پڑ گیا، ہاتھوں اور پاؤں سے ساری جان نکل گئی، کیونکہ یہی تو چاہتی تھی کہ تم پہلے دن سے، اسی لیے مسکر کر بجلیاں گراتی تھی مجھ پہ، بیچارے کمزور انسان پر، میرے حوصلہ افزائی کرتی تھی۔ تو اب آؤ، تمہاری حسرت پوری ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ میں پورے کا پورا تمہارا ہوں اور تمہارا دلہا بن کے دکھاؤں گا تمہیں۔ پھر اس کی ساری منتیں، بچاؤ کی ساری کوششیں رائگاں گئیں اور اسے تباہ و برباد کر کے وہ ایک مکرہ مسکراہٹ سے اس کے پاس آیا۔ خبردار کسی کو بتانے کی کوشش مت کرنا، کوئی تمہاری بات پہ یقین نہیں کرے گا۔ میں نے اسے ہدایت کے لیے سارے راستے ہموار کر رکھے ہیں، سمجھ گئی تم؟ آخر میں اس نے خواہ آنکھوں سے اسے دیکھا اور کپڑے جھاڑ کر باہر نکل گیا۔ وہ بے چین بت کی مانند کتنی دیر پڑی رہی اور پھر ابھی وہ اٹھنے کے قابل بھی نہ ہوئی تھی کہ سویرا ناٹتی ہوئی آئی اور ڈھونڈتے کہ اس کے کمرے میں آ گئی اور وہ تھپڑتے تھپیڑوں سے اس کا چہرہ لال کر دیا۔ اجالا کو تو کوئی احساس ہی نہ ہوا۔ منع کیا تھا کہ باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے، لیکن تم اپنے برے ارادوں سے باز نہ آئے۔ اب ارباز نے رات کو یہاں آتے ہی انکار کر دیا کہ تمہیں بہن نے مجھے بہکاتی ہے۔ شرم کرو، ڈوب مرو کہ اگر ذرا بھی غیرت ہے تو۔ وہ کیا جواب دیتی؟ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، ایک الفاظ بھی نہ تھا۔ سویرا خود ہی بک کر چلی گئی اور یوں ہی مردوں کی طرح پڑی رہی اور سوچتی رہی کہ کیا سویرا اندھی ہے؟ وہ کس کے پاس جاتی ہے، کس کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرتی ہے، کس کو اپنی بے گناہی کا یقین دلاتی ہے؟ یہاں تو ماں کے سوا کوئی اس کا نہ تھا اور وہ بھی بے اختیار تھی۔ وہ باپ کی ستم کی ستائی ہوئی تھی، اس کے لبوں کو چوب لگ گئی اور اپنی زبان کو تالا لگا دیا۔ لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا جب چپ رہنے سے بھی کوئی راز نہیں رہنا پڑتا۔ اس کا جی کھانے سے اٹھ گیا تھا۔ کھانے کا خیال آتے ہی اس کا دل متلانا شروع ہو جاتا تھا اور ایک روز اس پر ایک تلخ حقیقت کا انکشاف ہوا جس نے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ اس کے اندر ایک نئی زندگی مل رہی تھی۔ جرم میں گناہ کی داستان اپنے عنوان پر چاہتی تھی اور اس بار وہ بابا نے جب امی سے کہا یہ اجالا کو کیا ہو گیا ہے، روز بروز کمزور ہوتی جا رہی ہے، تو وہ اپنے کمرے میں ہی آ کر کہکھانے لگی۔ اتنی روکے کہ کہکھانے کے دو رویے لرز اٹھے تو بابا کو آخر میں نظر آ ہی گئی۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں جب تک میں ملیں گے، اللہ حافظ۔